چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بچوں کے درمیان کمپٹیشن مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی ساری فضیلتیں مل رہی ہیں۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے۔ سورہ قلم کی ہم 16 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نون۔ اور نون پر جو یہ 3 دانتوں والی شکل بنی ہوئی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد کہتے ہیں۔ اچھا، اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ یہ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آپ بتائیں۔ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ 2 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ صحیح بتا رہے ہیں یہ کہ ایک بار اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ یعنی یہاں نون پر تشدید ہے تو اسے ہم 2 بار پڑھیں گے، ایک بار اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر نون مشدد ہے۔ کون سا حرف مشدد ہے؟ نون۔ نون مشدد ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جب نون پر یا میم پر تشدید آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ غنہ ہوتا ہے۔ اچھا، غنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی بتائے گا؟ بتائیں۔ آواز کو ناک میں لے جا کر ادا کرنے کو گنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس حرف میں آپ غنہ کریں گے اس حرف کی ادائیگی ناک میں آواز لے جا کر کرنی ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کے برابر۔ یعنی جس حرف میں آپ غنہ کر رہے ہیں 1 الف کی مقدار تک ناک میں آواز لے جا کر آپ ٹھہر کر اس حرف کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں نون میں غنہ کرنا ہے تو آپ 1 الف کی مقدار تک غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف ہے اور الف سے پہلے کیا ہے؟ نون۔ نون۔ نون پر کیا ہے؟ زبر۔
کیا ہے؟ زبر. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ ہوتا ہے. اچھا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے یعنی اس سے اگلے کلمے میں حمزہ ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے. مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اور مد منفصل کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنا کھینچیں گے مد مد منفصل؟ منفصل کو 2 ڈھائی الف 4 5 حرکت کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. جی صحیح بتا رہے ہیں. مد منفصل کو ہم 2 یا پھر ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا ڈھائی. 2 یا ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم 2 یا ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں نون مشدد ہے. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ. اب اس کے بعد یہاں دیکھیں گول تا ہے اور اس کے بعد جیم ہے وقف کی علامت ہے نا. قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہوں اس کے آخر میں اگر گول تا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ ہاں ساکن. ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر جب آپ وقف کریں گے تو گول تا کو ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف. دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق ہے کہ قاف کو ہم پر پڑھتے ہیں اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، باریک نہیں باریک پڑھتے ہیں. تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. قاف کی ادائیگی کرتے وقت آپ اسے پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ صاد ہے اور یہ ہے سین. ان کی ادائیگی میں بھی فرق ہونا چاہیے. سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا اور یہ لکھا ہوا ہے ہا. ان دونوں میں کیا فرق ہے بتائیں؟ ہاں کو حلق سے پڑھتے ہیں اور ہاں کو تھوڑا موٹا پڑھتے ہیں. دونوں کو ہی حلق سے پڑھتے ہیں. ویسے تو ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں. کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں. ایک ہے ہا اور ایک ہے ہا. ان دونوں میں بھی فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یا مدہ ہے. اور پچھلے بھی کئی ایپیسوڈز میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. یہاں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح یہاں پر واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اب یہ بتائیں کہ مد عارض کو ہم کھینچیں گے کتنا؟ آپ بتائیں. 1 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. آپ بتائیں. 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. صرف 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. دیکھیں مد عارض کے بارے میں ہمیں 3 باتوں کا اختیار ہے. انہوں نے صحیح بتایا 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں, چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں, اور چاہیں تو 3 الف 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ان تینوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے سا. کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے بچے اس میں مسٹیک کرتے ہیں, اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے, سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ. اچھا یہاں نون مشدد میں غنہ کرنا ہے. پہلے بھی بتایا کہ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس مقدار کو پورا کرنا ہے. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اچھا پیارے بچوں صاد کو پر پڑھنا ہے, حمزہ کو جو ہے وہ باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کو پر نہیں پڑھنا. أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة
یہاں مد منفصل ہے، اس کی مقدار کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن مد منفصل ہے تو اسے آپ تھوڑا زیادہ کھینچیں، 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. ابھی بھی جو ہے وہ مد کی مقدار پوری نہیں ہوئی، اسے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. کما بلونا، یہاں نا کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. فرق واضح ہونا چاہیے کہ آپ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں اور مد منفصل کو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں دونوں کو برابر لگ رہے ہوں یا آپ حروف مدہ کو زیادہ کھینچ رہے ہو، تو ایسا نہیں کرنا، ہر چیز کو اس کی مقدار تک ہی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. اچھا، آخر میں جنہ، آخر میں ہا ساکن سے بدلنا ہے گولتا کو، ٹھیک ہے. تو ہا ساکن واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آیت کا اتنا حصہ پڑھیں. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلے بھی بتایا مد منفصل کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 2 2.5 یا 3 الف. 2 2.5 یا 3 نہیں، 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر، ٹھیک ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، سب کو آپ نے برابر برابر کھینچا ہے. مد منفصل کو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے. اب آیت کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. اِذْ أَقْسَمُوا إذ أقسموا اِذْ أَقْسَمُوا. إذ أقسموا. پیارے بچوں، قاف کو پر پڑھنا ہے، سین کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض بچے دونوں کو پر پڑھ رہے ہیں اور بعض دونوں کو باریک، تو ایسا نہیں کرنا. اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا. إذ أقسموا ليرجمنها. اِذْ أَقْسَمُوا إذ أقسموا. اِذْ أَقْسَمُوا إذ أقسموا. اِذْ أَقْسَمُوا. إذ أقسموا. دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اِذْ أَقْسَمُوا إذ أقسموا. اِذْ أَقْسَمُوا إذ أقسموا. لَيَصْرِمُنَّهَا ليسرمنها. لَيَصْرِمُنَّهَا. ليسرمنها. یہاں بھی نون مشدد ہے تو اسے بھی 1 الف کی مقدار تک یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لَيَصْرِمُنَّهَا. ليسرمنها. لَيَصْرِمُنَّهَا. ليسرمنها. مُصْبِحِينَ مصبحين. مُصْبِحِينَ. مصبحين. إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين. إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين. إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين. اب یہ حصہ کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں واو مدہ ہے تو اس سے آپ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. جہاں مدات ہیں تو وہاں مدات کی مقدار پوری کرنی ہے، لیکن حروف مدہ کو، کھڑی حرکات کو ہم 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو اسے اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ ولا يستثنون. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. ولا يستثنون. اچھا، یہاں سین اور ثا میں واضح فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. ولا يستثنون. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. ولا يستثنون. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. ولا يستثنون. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. ولا يستثنون. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ولا يستثنون.
تسنون. دیکھیں وہی بات جو پہلے بھی بتائی، سین اور ثا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. آپ نے دونوں کو الٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں کرنا، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت. کیا ہے؟ جنت. آج ہم جنت کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک آیت سناؤں گا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں داخل کون ہوگا، اور اس کے بعد جنت کے بارے میں بہت ساری یونیک انفارمیشن میں آج آپ کو دوں گا، تو آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. پیارے بچوں جنت کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. ترجمہ کنز العرفان. اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اس آیت میں بتایا گیا کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا. کہاں داخل فرمائے گا؟ جنت میں. جنت میں داخل فرمائے گا. تو اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنت میں داخل وہ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور اس کے ساتھ وہ اچھے اچھے عمل بھی کرتے ہوں گے. اب میں آپ کو جنت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جنت ہے کیسی، کس طرح کی، اور اس میں کون کون سی نعمتیں ہیں. تو آپ نے توجہ سے سننا ہے. پیارے بچوں جنت ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. کن کے لیے بنائی ہے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے. اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جسے نہ کسی نے دیکھا نہ ان کے بارے میں کسی نے سنا. اور پیارے بچوں جنت میں 100 لیولز ہیں. کتنے لیولز ہیں؟ 100 لیولز ہیں. 100 منزلیں ہیں، اور ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اتنا صرف 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ہے. اور ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ، یعنی جو لوگ دنیا میں ہیں وہ سب کے سب اگر اس ایک منزل میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک منزل بھی تمام لوگوں کے لیے کافی ہو، اتنی بڑی وہ منزل ہے. پیارے بچوں جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہے تو بھی جنت کا وہ درخت ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا جنت کا درخت ہوگا. ایک درخت اگر 100 سال تک گھوڑے پر کوئی سوار ہو کر، گھوڑا بھی عام نہیں، تیز رفتار گھوڑا، اس پر کوئی سوار ہو کر چلتا رہے تو 100 سال تک اگر وہ چلتا رہے نا تو بھی جو ہے وہ درخت ختم نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جنت میں درخت ہوں گے. اور جنت کی دیواروں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوں گی. کس سے بنی ہوں گی؟ سونے اور چاندی. سونے اور چاندی کی دیواروں کی اینٹیں ہوں گی. اور جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. ہمارے یہاں تو پانی کی نہریں ہوتی ہیں، تو وہاں جنت میں پانی کے ساتھ ساتھ شہد کی بھی نہریں ہوں گی اور دودھ کی بھی نہریں ہوں گی. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے مزیدار کھانے اور پھل ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا دل کرے گا تو اسی وقت وہ بنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو پانی کے برتن خود بخود جو ہے وہ ان کے پاس آ جائیں گے، اور ان میں پانی، دودھ، شہد ہوگا. اچھا جتنا پینے کا ارادہ ہوگا نا اس میں اتنا ہی آئے گا، نہ زیادہ آئے گا نہ کم آئے گا، بلکہ جتنا وہ پینا چاہتے ہوں گے اتنا ہی جو ہے وہ اس برتن میں ان کے پاس خود بخود حاضر ہو جائے گا. اور وہ برتن خالی ہونے کے بعد خود بخود وہاں چلے جائیں گے جہاں سے وہ آئے تھے. اور پیارے بچوں جو جنتی جنت میں رہیں گے انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ وہ وہاں پر بیمار ہوں گے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو موت آئے گی، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. بلکہ جنتی ہر طرح سے ریلیکس ہوں گے، ٹھیک ہے نا. انہیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیں. اللہ پاک کا دیدار. جی جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں انہیں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. دنیا میں اللہ پاک کو آنکھ سے دیکھنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر مسلمان اللہ پاک کا دیدار کرے گا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے گئے تھے تو اللہ پاک کا آپ نے دیدار کیا. پیارے بچوں ان سب باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ جنت کتنی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیں،
کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا، قرآن پاک کی ہم نے آیت سنی کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو ایمان والے بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھے عمل کریں، نماز پڑھیں، والدین کی فرما برداری کریں، کسی مسلمان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی فضول شکایت نہ کریں، اور اس طرح کے اچھے کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد یوسف بھائی اور دوسری طرف ہیں سائم رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح جواب دے گا تو اسے کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ کتنے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر اس کو صحیح جواب نہیں آتا تو بھی ان کے پاس ایک چانس ہوگا، وہ آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 لیکن اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ہمارے محمد یوسف بھائی سے، آپ تیار ہیں؟ محمد یوسف بھائی آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا؟ آپشنز: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت شیث علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے سائم بھائی؟ غلط ہے۔ غلط جواب ہے، آپ بھی کہہ رہے ہو غلط ہے۔ صحیح کیا ہے پھر؟ صحیح کیا ہے؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت شیث علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ آپ کا یہ جواب غلط ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ تو اب اگلا سوال ہمارے سائم بھائی سے ہوگا۔ سائم بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے۔ سورہ مریم۔ سورہ مریم یہ کہہ رہے ہیں وہ سورت ہے جو اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کے نام پر یہ سورہ مریم ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو۔ اب اگلا سوال محمد یوسف بھائی سے ہوگا، اب کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یوسف بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ آپشنز دے دوں اس میں بھی، 4 صورتیں، 5 صورتیں، یا پھر 6 صورتیں؟ 6 صورتیں۔ یہ کہہ رہے ہیں 6 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، 5 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ یوسف بھائی 4 کل ہیں اور ایک سورہ جن ہے۔ 4 کل تو بہت مشہور ہیں اور ایک سورہ جن ہے، یہ 5 صورتیں ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ اگلا سوال سائم بھائی سے ہے۔ سائم بھائی آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہہ رہے ہیں 19 حروف ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی سائم بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی محمد یوسف بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی مشہور سورت سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ سورہ فاتحہ میں کل آیات 7 ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں ہمارے یوسف بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ سائم بھائی اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے؟ 27۔ 27 بار ذکر ہوا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں سائم بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملے ہیں ہمارے سائم بھائی کو۔ محمد یوسف بھائی آپ بتائیں ربع ماہ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ آپشنز 14واں پارہ، 15واں پارہ، یا پھر 16واں پارہ؟ 14واں پارہ۔ 14واں پارہ۔ کیا لگتا ہے سائم بھائی صحیح جواب ہے؟ درست ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ربع ماہ سے قرآن پاک کا 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے محمد یوسف بھائی نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم بھائی سے۔ سائم بھائی بڑا ہی آسان سوال ہے، آپ بتائیں ذکر میں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ یہ کہہ رہے ہیں لفظ ذکر میں 3 حروف ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی سائم بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب دونوں سے آخری سوال ہے، آپ بتائیں یوسف بھائی سورہ علق کہاں نازل ہوئی؟
مکہ مکرمہ میں. سورہ علق یہ کہہ رہے ہیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں ہمارے محمد یوسف بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. آخری سوال ہے ہمارے سائم بھائی سے. سائم بھائی یہ بتائیں ارتھ کے کیا میننگ ہے؟ زمین. یہ کہہ رہے ہیں ارتھ کے معنی ہے زمین اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں سائم بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور انہوں نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا اور ان کے ٹوٹل پوائنٹس ہیں 50 اور ہمارے یوسف بھائی کے ہیں 25 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ سائم بھائی ہمارے ونر ہیں لیکن کوئی بات نہیں محمد یوسف بھائی نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو انشاءاللہ آپ جیتیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا